معصوم بچوں کی وجہ سے، اور الحمدللہ اسلام آباد میں اس وقت مدارس کی تعداد سکولوں سے زیادہ ہے۔ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک یہ جو اپنی معصوم اور توتلی زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے عذاب چلتے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے تو اسلام آباد کب سے دھس چکا ہوتا۔ تمہارے کالے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام آباد دھس چکا ہوتا۔ اگر بچا ہوا ہے تو ان معصوم طلبہ کی وجہ سے، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کی زبانوں پر ہر وقت قرآن کی تلاوت۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، یہ خیر کے بڑے مراکز ہیں اور خیر کے بڑے سرچشمے ہیں، اور الحمدللہ یہ علماء، یہ مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ عالم یہی بنتا ہے، حافظ یہی بنتا ہے، قاری یہی بنتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس معاشرے پر بوجھ ہیں، علماء بوجھ ہیں، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ مدارس کچی آبادیوں کی، پکی آبادیوں کی، شہروں کی، دیہاتوں کی، عمراء کی، غرباء کی، مالکان کی، مزدوروں کی، حکومت کی، عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، کچی گلیاں نہ ہوئی، پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا۔ بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کوئی بنے گا۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی، یہ کہو میرے ساتھ، سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ دینی مدارس ہے، بوجھ نہیں، ہماری سب سے بڑی ضرورت اور بنیادی، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں، عصر حاضر کے مفکر اسلام کا وہ جملہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، آپ زر سے لکھنے کے قابل، میں چاہتا ہوں آپ اسے وظیفہ بنائیں، آپ اسے ورد زبان بنائیں۔ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ کہو میرے ساتھ، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ اب کہو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے۔ مسلمان بولو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدار۔ پھر کہو مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے۔ اس کو اپنا نعرہ بناؤ، اس کو ورد زبان بناؤ، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، کیا گورے انگریز اور کیا ان کی روحانی نسل کالے انگریز مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو توسہ کے خجور مسلمانوں، اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی بقا، بولو اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس۔ دینی مدارس رہیں گے تو اسلام رہے گا، اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے۔ یہی بات حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، ساری کائنات چلتی رہے گی۔ چاند چمکے گا، ستارے چمکیں گے، سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، موسم بدلیں گے، ہوائیں چلیں گی، چشمے پھوٹیں گے، دریا بہیں گے، پھول کھلیں گے، پھل پکیں گے، ساری کائنات کا نظام چلتا رہے گا جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی نہیں رہے گا، میرا رب کہے گا جن کے لیے بنائی گئی تھی وہی نہیں رہے، اس سارے کارخانے کو لپیٹ دو۔ تو جب تک مدارس رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں نا، آج بھی
ان مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں سارا دن. جیسے بھی آپ ہمارے عزیز مولانا قاسم صاحب کے منظوم کلام میں سن رہے تھے کہ دن کو تلاوتیں ہیں، رات کو عبادتیں ہیں، سارا دن قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور رات کو یہ معصوم بچے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی 10 لاکھ بچے اور بچیاں مدارس میں قرآن یاد کر رہے ہیں. عظمت قرآن، عظمت قرآن. مدارس دینیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، مولانا قاضی عبدالرشید. کتنے بچے بچیاں قرآن یاد کر رہے ہیں؟ بولو. 10 لاکھ بچے اور بچیاں اس وقت بھی مدارس میں صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اپنی معصوم زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. 25 لاکھ آسمانی علوم اور وحی کے علوم سیکھتے ہیں. تو سچ بتاؤ ان مدارس پر رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی؟ اور جن آبادیوں میں، جن شہروں میں یہ مدرسے ہیں، ان شہروں اور آبادیوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں. جامعہ محمدیہ میں پڑھنے والا، حفظ کرنے والا ایک 7-8 سال کا بچہ سویا ہوا ہے. سردیوں میں صبح سویرے قاری صاحب 4-4:30 بجے حفظ کرنے والے بچوں کو جگا دیتے ہیں. سکڑا ہوا ہے، معمولی سا بستر، اوپر معمولی سا کمبل یا رضائی، سردی سے سکڑا ہوا ہے. قاری صاحب نے آ کر 4:30 بجے آواز دی، عبداللہ اٹھ، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ کروٹ بدل کے پھر سو گیا. اور عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وضو والی جگہ پر پہنچا اور وہاں پھر سو گیا. اور عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، وضو کر، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، وضو کیا، آ کر تپائی کے سامنے بیٹھ گیا، قرآن مجید کھول کر سیقول سبحان اللہ، پھر سو گیا. اور عبداللہ تو پھر سو گیا. سچ بتا اس معصوم بچے کی ندا پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اس بچے نے ماں کی گود چھوڑی، گھر چھوڑا، بہن بھائیوں کی شفقت چھوڑی، آرام چھوڑا، یہاں میری کتاب کو اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس بوری اور چٹائی پر ٹھٹرتا ہوا روکھی سوکھی کھا کر اپنی پسلیوں میں میری کتاب محفوظ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی کتنی رحمتیں نازل. تو میں نے ایک مثال دی. میں نے عرض کیا ایسے 35 لاکھ بچے اور بچیاں ان مدارس میں اللہ کی رحمتوں کو کھینچ رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ اپنے محلات میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی مسیریوں میں، اپنی آسائشوں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور کتنے معصوم ہاتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ مدارس مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہیں، اس وطن کی بقا کا ذریعہ ہیں، اس کے وجود کا ذریعہ ہیں، اور پھر اس کی نیک نامی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے بچے دنیوی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں. علماء یہاں تشریف فرمائیں. آپ نے ہمارے ذمہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول کرنا، مہنگائی دور کرنا، آپ نے یہ کام ہمارے سپورٹ نہیں کیا. ہاں توسط کے مسلمانوں، آپ نے ہمارے ذمے، ہاں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ذمے، دیگر علماء تشریف فرماؤ، ان کے ذمے آپ نے نماز پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا، نکاح کا خطبہ دینا، جنازہ پڑھانا، حلال حرام کی تمیز بتانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، عالم بنانا، خطیب بنانا. آپ نے یہ کام ہمارے سپرد کیا. سچ بتاؤ علماء روکھی سوکھی کھا کر قوم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. الحمدللہ علماء قوم کی دینی ضرورت کو